جمعہ المبارک کی فضیلت اور اہمیت اور اس کے آداب، یہ موضوع ہے آج کے موضوع۔ یہ جو میں نے آیتن جلسہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس پر گفتگو اور اس کے پس منظر پر تھوڑی بات کرنا چاہتا ہوں کہ یہ نماز جمعہ جو ہے اور جمعہ کا جو دن ہے، روایات کے مطابق اللہ رب العزت نے جمعے کی جو فضیلت اور برکت ہے اور اس دن کو جو خاص اللہ کی بارگاہ میں قبولیت حاصل ہے، اس کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کو یہ دن عطا فرمانا چاہا، لیکن یہود نے اپنے لیے ہفتے کا دن اور نصارہ نے اپنے لیے اتوار کا دن پسند کیا۔ تو یہ دن جو ہے اللہ رب العزت کے خزانوں میں سے خاص تحفہ ہے جو امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا۔ تاریخی طور پر جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمائی، تو سیرت نگاروں کے بیانات کے مطابق سب سے پہلے اللہ کے نبی براہ راست مدینہ منورہ تشریف نہیں لے گئے، بلکہ مدینہ کے نواح میں جو ایک بستی ہے جس کو قباء کہا جاتا تھا، اس بستی میں آپ تشریف فرما ہوئے، چند روز قیام فرمایا، اور اسی بستی میں اسلام کی تاریخ کی پہلی جو مسجد ہے جسے مسجد قباء کہا جاتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعمیر کی۔ چند دن قیام کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو مرکزی بستی تھی اس پورے علاقے کی، جس کو بعد میں مدینہ منورہ کہا گیا، پرانا نام اس کا یثرب، تو آپ یثرب کی طرف آپ نے ہجرت فرمائی۔ وہاں سے پھر آپ مرکزی جو بستی ہے، بڑی بستی ہے، یعنی مدینہ منورہ، اس کی طرف جب روانہ ہوئے تو سیرت نگار لکھتے ہیں کہ ابھی اللہ کے پیغمبر قباء سے تھوڑا ہی آگے نکلے تھے اور بنو سالم کے محلے تک پہنچے تھے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے جمعہ کی فرضیت کا حکم نازل ہوا۔ اور جو احباب گئے ہیں، جن کو اللہ نے یہ سعادت عطا فرمائی ہے اور جنہوں نے سیرت کو پڑھا ہے، وہ ساری چیزیں انہوں نے دیکھی ہیں۔ یہ مسجد قباء ہے اور بنو سالم کے محلے کی طرف وہاں سے ظاہر گزر کر آپ مدینہ منورہ جاتے ہیں، تو رستے میں مسجد جمعہ ہے۔ یہ اصل میں مسجد جمعہ، یہ جمعہ کی پہلی نماز فرضیت کے بعد جو ادا کی گئی، یہ اسی کی یادگار ہے، یہاں پر یہ اصل میں پہلا جمعہ پڑھا ہے۔ تو جمعہ میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ خاص فضیلت ہے اس دن کی، اس لیے اس دن کا اہتمام کرنا چاہیے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کو سید الایام قرار دیا، یعنی تمام دنوں کا سردار، اور فرمایا کہ اس دن کو 5 ایسے اعزازات حاصل ہیں جس سے اس دن کی فضیلت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ حدیث یہ ابن ماجہ شریف کی حدیث ہے، سماعت فرمائیے کہ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ان یوم الجمعۃ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان یوم الجمعۃ سید الایام واعظمها عند اللہ، کہ جمعہ جو ہے یہ تمام دنوں کا سردار ہے اور اللہ کے ہاں اس کی بڑی فضیلت اور عظمت ہے۔ وَهُوَ أَعْظَمُ عِندَ اللَّهِ مِنْ يَوْمِ الْأَضْحَىٰ وَيَوْمِ الْفِطْرِ، اور جمعے کا دن اللہ کے ہاں اتنا مقدس اور محترم ہے کہ یہ عید الاضحیٰ اور عید الفطر سے بھی زیادہ فضیلت والا اور عظمت والا دن ہے۔ اور فرمایا کہ فی خمس خلال، جمعے کی 5 خاص باتیں ہیں، جمعے کے دن کی خاص 5 باتیں ہیں، خصوصیات ہیں، اوصاف ہیں۔ خلق اللہ فیہ آدم، پہلی یہ کہ جمعے والے دن اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو
گویا اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان، ہم بنی نو انسان، ہمارے باپ آدم علیہ السلام، جمعہ کے دن اللہ رب العزت نے ان کو تخلیق فرمایا. پہلی فضیلت حضور نے فرمایا وَأَحْبَتَ اللَّهُ فِيهِ آدَمَ إِلَى الْأَرْضِ، اور جمعے ہی کے دن اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا. اور تیسری فضیلت یہ ہے وَفِيهِ تَوَفَّى اللَّهُ آدَمَ، کہ یہی جمعے کا دن ہے کہ جب آدم علیہ السلام کا وصال ہوا، ان کی وفات. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَفِيهِ سَاعَةٌ لَا يَسْأَلُ اللَّهَ فِيهَا الْعَبْدُ شَيْئًا إِلَّا أَعْطَاهُ مَا لَمْ يَسْأَلْ حَرَامًا، کہ جمعے کا دن اس میں ایک ایسی ساعت اور گھڑی ہے کہ اگر بندہ کوئی حرام کسی چیز کا، ناجائز چیز کا سوال نہ کرے اور اللہ سے سوال کرے تو اللہ رب العزت اس کی دعا کو اور اس کی خواہش کو پورا کر دیتا ہے، اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے. اور پانچویں چیز حضور نے فرمائی وفیہ تقوم الساعہ، اور یہی وہ دن ہے کہ جب قیامت قائم ہوگی. جمعے کا دن بڑی فضیلت والا دن ہے، بڑی عظمت والا دن ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سید الایام قرار دیا کہ تمام دنوں کا سردار ہے یہ دن. اور جمعہ کی فضیلت کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما من مسلم یموت یوم الجمعۃ او لیلۃ الجمعۃ الا وقاہ اللہ فتنۃ القبر، کہ جو شخص جمعہ کی شب یا جمعہ کے دن انتقال کر جائے، کہ اگر کسی کی وفات شب جمعہ میں ہو گئی یا جمعہ کے دن میں ہو گئی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وقاہ اللہ فتنۃ القبر، اللہ رب العزت اس کو قبر کی آزمائش سے محفوظ فرماتا ہے. یہ بھی اس دن کی خاص جمعہ کے دن کی جو فضیلت ہے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی. اور پھر ایک عمومی جمعے کا آداب، جمعے کے آداب کا خیال رکھنے والا، جمعے کا اہتمام کرنے والا شخص، جو لوگ جمعے کو واقعتاً ہی ایک عبادت کا دن سمجھتے ہوئے اس چیز کا اہتمام کرتے ہیں، پورے اہتمام کے ساتھ جمعے کے لیے نکلتے ہیں، ان کے لیے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ تعالی تبارک و تعالی لیس بتارک احدا من المسلمین یوم الجمعۃ الا غفر له، کہ کوئی شخص ایسا نہیں کہ جو جمعے کے آداب کا لحاظ کرنے والا ہو، خیال رکھنے والا ہو، اہتمام کے ساتھ جمعے کی طرف نکلنے والا ہو، مگر یہ کہ اللہ رب العزت اس کے سارے صغیرہ گناہ معاف کر دے. یہ بھی جمعے کی ایک بہت بڑی شان اور عظمت ہے. ہم کبیرہ گناہ جو ہیں وہ تو توبہ کے ساتھ معاف ہوتے ہیں، لیکن صغیرہ
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی باقاعدہ ہدایت فرمائی اور باقاعدہ اس کی تلقین فرمائی کہ کیجول سے انداز میں آپ جمعے کے لیے نہ آئیں بلکہ اہتمام کر کے آئے. جب صحابہ کو اس طرح دیکھا تو فرمایا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ روایت کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بغیر اہتمام کے عام سے انداز میں جمعے کے لیے آتے ہوئے دیکھا تو یہ ارشاد فرمایا کہ ما علی احدکم ان واجد ساعة ان یتخذ ثوبین لجمعته سوا ثوبی مہلته، کہ اگر تم میں سے کسی کے پاس گنجائش ہو اور اس کے لیے تنگی نہ ہو تو چاہیے کہ وہ کام کاج کے کپڑوں کے علاوہ جمعے کی نماز کے لیے بہترین لباس کا اہتمام کرے. الحمدللہ جس طرح سے ہمارے ہاں لوگ اس چیز کا اہتمام کرتے ہیں کہ جمعے کے لیے خاص طور پر اگر نیا لباس پہننا ہو تو عام طور پر لوگ جمعے والے دن ابتدا کرتے ہیں، اور اگر نہ نیا لباس نہ بھی ہو تو تب بھی یہ ہے کہ عام طور پر جمعے والے دن دھلا ہوا صاف ستھرا لباس پہنا جاتا ہے. تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شخص اہتمام کرنے والا ہے، آداب کا لحاظ کرنے والا ہے، اس کے بارے میں ارشاد فرمایا. یہ سنن ابن ماجہ کے اندر یہ حدیث ہے. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مانگ اغتسل یوم الجمعۃ فاحسن غسلہ، کہ جس شخص نے جمعے کے لیے غسل کیا اور اس کا اچھے طریقے سے غسل کیا اہتمام کے ساتھ، اور طلوع فجر کے بعد ویسے جس غرض سے بھی اس نے جمعے والے دن غسل کیا وہ جمعے کا غسل شمار ہو جائے گا. لیکن میں عرض کر رہا ہوں کہ خاص اہتمام کے ساتھ انہوں نے فرمایا کہ جس نے جمعے کے لیے جمعے کی نماز کے لیے غسل کا اہتمام کیا، اچھے طریقے سے غسل کیا، وَتَطَہَّرَ فَأَحْسَنَ طُہُورَهُ، اس نے پاکیزگی حاصل کی، اپنے آپ کو صاف ستھرا کیا اور اچھے طریقے سے اپنے آپ کو صاف ستھرا کیا ہے، مسواک کی ہے مثال کے طور پر، ناخن کاٹے ہیں، بال بنائے ہیں، اپنے آپ کو پورے اہتمام کے ساتھ اس نے تیار کیا ہے. اور فرمایا کہ وَلَابِسَ مِنْ أَحْسَنِ ثِيَابِهِ، اور اس نے اپنا بہترین جوڑا پہنا ہے. وَمَسَّ مَا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ مِنْ طِيبِ أَهْلِهِ، اور جو اس کی قسمت اور نصیب میں ہے اچھی خوشبو جو وہ اس کو اویلیبل تھی وہ بھی اس نے استعمال کی ہے. اور فرمایا کہ اس کے بعد یہ سارا اہتمام کرنے کے بعد غسل کیا ہے، پاکیزگی اور طہارت حاصل کی ہے، بہترین لباس پہنا ہے، خوشبو لگائی ہے، اور اس کے بعد حضور فرماتے ہیں ثم أتى الجمعۃ، پھر وہ جمعہ کے لیے آیا، وَلَمْ يَلْغُ وَلَمْ يُفَرِّقْ بَيْنَ اثْنَيْنِ، کہ اس نے نہ تو کوئی لغو بات کی ہے اور نہ دو لوگوں کے درمیان تفریق ڈالی ہے. تفریق کیا ہوتی ہے کہ آپ بعد میں آئے ہیں اور عالمی صفوں میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو ڈسٹرب کرتے ہوئے درمیان میں ان کو آپ جگہ اپنے لیے بناتے ہیں تو ڈسٹرب کیا آپ نے. انہوں نے فرمایا کہ جو شخص اہتمام کے ساتھ جمعے کے لیے آیا اور اس نے نہ کوئی لغو بات کی اور نہ ہی اس نے دو لوگوں کے درمیان تفریق ڈالی. یہ حدیث کے آخری الفاظ ہمارے لیے بہت بڑی خوشخبری ہیں. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا غفر له ما بینہ وبین الجمعۃ الاخری، ایک جمعے سے لے کر دوسرے جمعے کے درمیان جتنے صغیرہ گناہ ہیں سارے کے سارے معاف. یعنی یہ جمعے کے دن کی برکت ہے، جمعے کے دن جمعے کی نماز کے اہتمام کی برکت ہے کہ دن بنایا ہوا صبح سے کہ میں نے جمعہ پڑھنا ہے، اس کی تیاری ہوتی ہے. تو اللہ رب العزت ایک جمعے سے لے کر دوسرے جمعے کے درمیان کے جتنے اس آدمی کے صغیرہ گناہ ہیں اللہ رب العزت سب کو معاف فرما دیتا ہے. ہاں البتہ اگر اس میں کوئی اس سے کوئی بڑی غلطی کبیرہ گناہ سرزد ہوا ہے تو اس کے لیے ظاہر ہے کہ وہ توبہ کرے گا، اللہ رب العزت سے مغفرت طلب کرے گا تو تب اس کے لیے معافی کا دروازہ کھلے گا. اور
اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور چیز ہم کو بتائی اور سکھائی. ویسے عمومی طور پر ہم درود پاک پڑھتے ہیں، الحمدللہ ہماری عادت ہے، ان کا نام آتا ہے درود پاک پڑھتے ہیں. بعض دوست جو ہے وہ پورے اہتمام کے ساتھ دن میں معین تعداد کے اندر جو ہے وہ درود پاک پڑھتے ہیں. بعض دوستوں کی عادت ہوتی ہے کہ جمعۃ المبارک کے اندر خاص تسبیحات اور اس میں درود کی تسبیح اس کا اہتمام کرتے ہیں. لیکن میں بات عرض کر رہا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص اس دن کے حوالے سے ایک تلقین ہم کو فرمائی کہ درود پاک اس دن کثرت کے ساتھ پڑھو. یہ حدیث ہے، مستدرک کے اندر بھی ہے اور سنن نسائی اور سنن ابی داؤد کے اندر بھی یہ حدیث ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکثروا علی من الصلاۃ، لوگوں مجھ پر کثرت کے ساتھ درود پڑھو. فإن صلاتکم معروضۃ علی، اس لیے کہ تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے. صحابہ نے عرض کی اللہ کے رسول، سوال کیا کہ آپ تو موجود ہیں لیکن جب آپ وصال کر جائیں گے تو پھر ہمارا درود آپ پر کیسے پیش کیا جائے گا؟ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ عز وجل قد حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، کہ اللہ رب العزت نے زمین پر پیغمبروں کے جسموں کو کھانا حرام کر دیا. جسموں کا محفوظ رہنا یہ خاص پیغمبروں کے حوالے سے یہ ان کے اکرام اور ان کی فضیلت ہے. عام آدمی کے لیے اس کے جسم کا محفوظ ہونا، عام آدمی اگر اس کا جسم محفوظ ہو گیا عبرت کے لیے بھی ہو سکتا ہے. جس طرح کہ فرعون کا جسم جو ہے وہ محفوظ رکھا گیا، اللہ تعالیٰ نے اعلان کیا الیوم ننجیک ببدنک، حالانکہ وہ غرق ہو گیا تھا، سمندر کے اندر ڈوب کر مر گیا، لیکن اللہ رب العزت نے اعلان فرمایا کہ تیرے جسم کو ہم نے قیامت تک نشان عبرت بنانے کے لیے محفوظ کر دیا. یہ ایک الگ موضوع ہے کہ کس طرح محفوظ، لیکن محفوظ کر دیا. تو جسم کا محفوظ ہونا عبرت کے لیے بھی ہو سکتا ہے اور اعزاز کے طور پر بھی ہو سکتا ہے. لیکن میں انبیاء کرام کی بات کر رہا ہوں کہ ان کے جسم کا محفوظ ہونا یہ خاص اللہ رب العزت کی طرف سے ان کے لیے اہتمام ہے، اعزاز ہے کہ اللہ رب العزت نے پیغمبروں کے جسموں پر زمین کو حرام کر دیا کہ وہ پیغمبروں کے جسموں کو باقی لوگوں کی طرح ختم کر دے اور ان کو بالکل نسیاں منسیہ کر دے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تمہارا درود جو ہے وہ پڑھا کرو جمعے کے دن، وہ درود تمہارا مجھ تک پہنچایا جاتا ہے. میرے بھائیوں، اسی جمعے کے دن کے بارے میں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جمعے کا دن وہ دن ہے کہ اس میں ہمیں اپنی، اگر ہمارے لیے ممکن ہو، آسانی اور سہولت ہو. ظاہر ہے کہ سب کے لیے یہ ممکن نہیں ہوتا، بس اوقات آسانی اور سہولت نہیں ہوتی کہ جمعے والے دن آدمی قبرستان میں جائے جہاں اس کے بزرگ دفن ہیں، باپ دادا دفن ہیں، والدین دفن ہیں، عزیز و اقارب دفن ہیں. اور اگر اس کے والدین فوت ہو چکے ہیں تو پھر تو خاص طور پر اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کے دن کے حوالے سے فرمایا کہ جو شخص اس دن کے اندر من زار قبر ابویہ او احدہما فی کل جمعہ، کہ جو شخص اپنے والدین یا دونوں میں سے کوئی ایک اگر فوت ہو گیا ہے اس کی قبر کی زیارت کے لیے ہر جمعے جاتا ہے، ہر جمعے وہاں پر فاتحہ خانے کے لیے جا رہا ہے، اصحال ثواب کے لیے جا رہا ہے، ان کی دعا کے لیے جا رہا ہے. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی جمعے والے دن خاص طور پر اس چیز کا اہتمام کرنے والا، اس کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ غفر لہ وکتب برہ، کہ ایک تو اللہ کی طرف سے اس کے لیے مغفرت کا وعدہ ہے کہ جمعے والے دن وہ جا رہا
بھائیوں، یہ میں آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ یہ جمعے کا دن اپنے اندر ایسی برکتیں رکھتا ہے، ایسی عزتیں اور شانیں رکھتا ہے کہ ہمارا تھوڑا سا عمل جو ہے وہ گویا کہ ہمارے اپنے لیے اور ہماری آخرت کے لیے، دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے لیے بھی کس طرح یہ ہمارے لیے ایک بخشش کا ذریعہ اور سبب بن سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کی نماز کے حوالے سے خاص طور پر جو تلقین فرمائی وہ یہ ہے کہ لوگ جمعے کے لیے اہتمام بھی کریں، آداب کا لحاظ اور خیال بھی کریں، اور جمعے کے لیے جلدی نکلیں۔ یہ جلدی نکلنا کب ہے؟ یہ آیت جو میں نے ابھی شروع میں پڑھی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع۔ کام کاج کر رہے ہو، مصروفیات ہیں، اب اس موقع پر کہ جب اللہ کی طرف سے بلاوا آ گیا ہے تو اب دوڑتے ہوئے نکلو، فاسعوا الی ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کی طرف دوڑتے ہوئے، سعی کرتے ہوئے، جلدی کرتے ہوئے اب نکلو جمعے کے لیے، نماز جمعہ کے لیے۔ اب تمہارے لیے رکنا اور کوئی کام کاج کرنا خاص اس موقع پر اس کو حرام قرار دیا، یعنی ایک حلال کام ہے ویسے، لیکن جب آپ جمعہ کے لیے جو لوگ دفتر کے اندر ہیں وہ دفتر کو بند کریں، جو بازار کے اندر ہیں وہ اپنا کاروبار روک دیں، جو فیکٹری مالکان ہیں وہ اپنے ورکروں کو جمعے کی نماز کے لیے وقفہ دیں، خود نکلیں، دوسروں کے لیے سہولت پیدا کریں، اس لیے کہ اس وقت جب جمعے کا وقت ہو چکا، اذان ہو چکی، اور اس کے بعد بھی آپ اپنے کاروبار میں لگے ہوئے ہیں، تو وہ کاروبار جو عام حالات کے اندر بالکل جائز تھا، درست تھا، لیکن جمعے کی نماز کی اذان کے بعد بھی اگر کوئی شخص وقت نہیں نکال رہا تو اس کا حلال کام بھی، جائز کام بھی حرام شمار ہوگا، ناجائز شمار ہوگا۔ اور فرمایا کہ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ بات تمہارے لیے بہتر ہے، اچھی ہے، اگر تم اس چیز کو صحیح معنوں میں جان سکو۔ میرے بھائیوں، یہ اس میں کس طرح آنا چاہیے؟ جمعے کے لیے جو ہم نکلتے ہیں وہ اس کی فضیلت اور اس کی عظمت ہمیں کیسے نصیب ہوگی، وہ بھی میں حدیث آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا کان یوم الجمعۃ وقفت الملائکۃ علی باب المسجد، کہ جب جمعے کا دن آتا ہے اور جمعے کی گھڑیاں آتی ہیں، وہ مقدس ساعتیں آ جاتی ہیں، تو فرشتے رجسٹر پکڑ کر مسجد کے دروازے پر کھڑے ہو جاتے ہیں، یکتبون الاول فالاول، اب جس ترتیب سے لوگ آ رہے ہیں وہ ان کے نام لکھتے ہیں۔ یہ حدیث ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 929، اور صحیح مسلم کے اندر حدیث نمبر 850۔ حدیث سنیے اور دیکھیے کہ ہم اگر سستی کر رہے ہیں تو اپنے آپ کو تھوڑا ایکٹیو کریں۔ تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جمعے والے دن فرشتے جو ہیں وہ گیٹ کے اوپر کھڑے ہو جاتے ہیں، دروازے کے اوپر کھڑے ہو جاتے ہیں مسجد میں، اور جو لوگ آ رہے ہیں اسی ترتیب کے ساتھ ان کے نام لکھے جا رہے ہیں رجسٹر میں۔ فالاول الاول فالاول، جو پہلے اس کا پہلے، پھر اس کے بعد، پھر اس کے بعد، اور جو لوگ پہلی ساتھ کے اندر آ جاتے ہیں۔ کئی تو خوش نصیب ایسے ہیں، ابھی میں جب جمعے کے لیے آیا ہوں تو بعض دوست پہلے سے یہاں بیٹھے ہیں، لیکن جو بعد میں آتے ہیں تو وہ بھی ظاہر ہے کہ اس فضیلت کو حاصل کرنے والے ہیں۔ اس کی ترتیب جو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی وہ ذرا سنیے۔ فرمایا کہ فرشتے ترتیب کے ساتھ نام لکھتے چلے جاتے ہیں۔ وَمَثَلُ الْمُحَجِّرِ كَمَثَلِ الَّذِي يُهْدِي بَدَنَهُ،
شخص جمعے کے لیے جلدی آنے والا ہے، یعنی جمعے کے انتظار میں بیٹھا ہوا ہے، جیسے ہی اذان ہوئی وہ نکل کھڑا ہوا اور مسجد میں پہنچ گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد کے لیے جلدی آنے والا شخص، جمعے کے لیے تیزی دکھانے والا شخص، تو پہلی ساتھ کے اندر جو لوگ آ جاتے ہیں وہ سارے کے سارے اس شخص کی طرح ہیں کہ جس نے اللہ کے رستے میں اونٹ ذبح کر کے اللہ کے رستے میں تقسیم کیا، اور جو اس کے بعد ثم کالذی یہدی بقرہ، جو اس کے بعد دوسری ساتھ کے اندر آنے والے ہیں، ان کی مثال اس شخص جیسی ہے کہ جس نے گائے ذبح کی ہو اور اس کو اللہ کے رستے میں تقسیم کر دیا، اور فرمایا کہ ثم کبشن ثم دجاجتن ثم بیضتن، پھر تیسرے نمبر پر وہ کہ جس نے کوئی بکری ذبح کر کے اللہ کی راہ میں صدقہ کیا ہو، چوتھی گھڑی میں وہ شخص کہ جس نے مرغی ذبح کر کے اللہ کے رستے میں تقسیم کی ہو، اور پانچویں درجے میں وہ ہے کہ جس نے کوئی انڈا صدقہ کیا۔ تو سب سے کہہ لیجیے کہ آخر میں آنے والا، لیکن اگر کوئی اس وقت تک بھی نہیں پہنچا تو پھر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں وَإِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ طَوَوْا صُحُفَهُمْ وَيَسْتَمِعُونَ الذِّکْرَ، اگر کوئی شخص اس وقت تک بھی نہیں آیا کہ جب امام منبر پر بیٹھ کے خطبہ شروع کر چکا ہے، تو پھر اس کے بعد اگر لوگ اس کے بعد آتے ہیں تو پھر فرشتے جو ہیں وہ رجسٹر بند کر کے وہ بھی خطبہ سننے والوں میں شامل ہو جاتے ہیں۔ جو لوگ پھر لیٹ آتے ہیں ان کے لیے جمعے کی فضیلت تو ضائع ہو گئی، نماز تو ہو گئی ان کی، لیکن جو جمعے کی فضیلت اور عظمت ہے وہ ضائع ہو گئی۔ تو میرے بھائیوں، میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ جمعے کے دن خاص طور پر اہتمام کریں، تھوڑا سا وقت نکالیں اس دین کو سمجھنے کے لیے اور سیکھنے کے لیے۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کی قریبی مسجد کے جو امام اور خطیب ہیں وہ قرآن و سنت کی روشنی میں بات کرتے ہیں، اچھے طریقے سے دین آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، تو تھوڑا سا وقت آپ خطبے کے لیے نکال لیں، کچھ باتیں سن لیں، اس لیے کہ اگر ہم خطبے تک بھی مسجد میں نہیں پہنچے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز تو ہم نے پڑھ لی، نماز ہو گئی، لیکن جمعے کی فضیلت ہم نے ضائع کر دی۔ میری گزارش یہ ہوگی کہ کتنی تقریر ہوتی ہے، آپ اس مسجد کے امام اور خطیب سے مطمئن ہیں تو آپ یہاں پر وقت پہ شروع کیا ہے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں، کوئی ساتھ والی مسجد آپ کو ایسی لگی ہے کہ وہاں پر آپ سمجھتے ہیں کہ وہاں کے خطیب زیادہ مؤثر، اچھی بامانہ گفتگو کرتے ہیں، تو آپ وہاں چلے جائیں۔ میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ اہتمام کریں کہ کچھ نہ کچھ آپ ہفتے کے بعد، ظاہر ہے کہ ایک جمعے کے بعد دوسرا جمعہ، تھوڑا سا موقع آپ کو ملا ہے، کتنا وقت ہے جو ہم اپنا ضائع کر دیتے ہیں۔ کئی دوست تو ایسے ہوتے ہیں گھر میں بالکل ویلے بیٹھے ہوتے ہیں اور انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ جب دوسری اذان ہوگی تو پھر ہم مسجد میں جائیں۔ اے بندگان خدا، جو آپ ٹک ٹاک دیکھ رہے ہیں، جو یوٹیوب کو وقت دے رہے ہیں، جو فضولیات کے اندر وقت صرف کر رہے ہیں، اس کو جمعے والے دن خاص طور پر میں گزارش کر رہا ہوں کہ اس کو آپ اس وقت کو جمعے کی نماز کے لیے اور اپنے خطیب جو بھی آپ کو جن کی گفتگو بھی پسند ہو ان کے پاس چلے جائیے اور ان کی گفتگو کو سنیے۔ ایک طریقہ ہوگا، بہانہ ہوگا ہمارے لیے کہ ہم دین کو سیکھ سکیں، دین کو جان سکیں۔ تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا کہ سب سے پہلے آنے والے لوگ، یعنی پہلی گھڑی میں جمعے کے لیے آنے والے لوگوں کے لیے اونٹ ذبح کرنے کا یہ اجر ہے، دوسری گھڑی میں گائے، تیسری میں بکری، چوتھی میں مرغی ذبح کر کے صدقہ کرنے کا، اور پانچویں گھڑی میں پھر انڈا صدقہ کرنے کا ثواب ہے۔ یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اور اس کے بعد جو لوگ آتے ہیں تو ان کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ طَوَوْا صُحُفَهُمْ
فکرہ کہ جو لوگ پھر اس کے بھی بعد آتے ہیں کہ امام ممبر پر بیٹھ چکا اور اپنا خطبہ شروع کر چکا، تو پھر جو فرشتے ہیں وہ بھی خطبے میں شامل ہو جاتے ہیں. پھر لوگ جو بعد میں آنے والے ہیں تو ٹھیک ہے، نماز ہو گئی، ان کی نماز انہوں نے پڑھ لی، لیکن یہ ہے کہ اس دن ان کے جمعے کی فضیلت ضائع ہو. تو آپ کوشش کیجیے، میں سب سے گزارش کر رہا ہوں کہ ہماری یہاں پر جو گفتگو ہے زیادہ سے زیادہ وہ تقریباً 35 منٹ، کوئی 1-2 منٹ آگے پیچھے اتنی گفتگو ہوتی ہے، تو یہ آپ اہتمام کیا کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت سامورہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعے والے دن خطبے میں لوگوں حاضر ہوا کرو اور امام کے قریب بیٹھا کرو، اس لیے کہ جو آدمی دور رہتا ہے تو وہ جنت میں داخلے میں بھی پیچھے رہ جائے گا. جس طرح پیچھے آپ آخری صفوں میں جا رہے ہیں تو جنت میں داخلے میں بھی آپ پیچھے رہ جائیں گے. جو اگلی صفوں والے ہیں کوشش کریں کہ آپ ان کے ساتھ شریک ہوں، ان کے ساتھ بیٹھیں. تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جمعے کے شرکاء ہیں ان کے حوالے سے جو ارشاد فرمائے کہ حدیث سنا کے میں اپنی بات کو ختم کروں گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جمعے کے لیے آنے والے لوگ 3 طرح کے ہوتے ہیں. ایک وہ لوگ ہیں ویسے ہی شغل شغل کے لیے آئے ہوئے، کام نہیں تھا، مجھے اور آپ کو حق نہیں ہے جو بھی جمعے کے لیے آ جائے ہم اس پر تبصرہ نہیں کر سکتے، لیکن اس کے حال کو اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. ویسے ہی فارغ تھا، چلو یار جمعہ پڑھ لیتے ہیں، جمعے کے علاوہ کوئی اور نماز کی طرف ویسے بھی توجہ کوئی نہیں ہے. ہمارے دیہات میں کہہ تو ہم نہیں سکتے لیکن باہر نظر آتا ہے ایسا کہ بعض دوست جو ہے فجر کی نماز اس لیے پڑھ لیتے ہیں کہ چلو یار اٹھنا ہے، حویلی میں جانا ہے، جاتے جاتے منہ دھو لیں گے، ادھر مسجد سے چلے جائیں. اہتمام کوئی نہیں ہے، شوق کوئی نہیں ہے. تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ 3 طرح کے لوگ جمعے کے لیے آتے ہیں. ایک وہ ہے جو ویسے ہی آتے ہیں، شغل شغل کے لیے بس آئے اور کوئی اہتمام نہیں کیا، تو ان کے لیے کچھ بھی نہیں ہے جمعے. اور دوسرے وہ ہیں کہ جو آتے ہیں لیکن آداب کا اس طرح لحاظ اور خیال رکھنے والے نہیں ہوتے، یعنی بر وقت نہیں آنا، جو اہتمام ہے جمعے کا وہ نہیں کرنا. ایسے لوگ وہ ہیں کہ جب اللہ سے مانگتے ہیں تو جو چاہے گا اللہ تعالیٰ ان کو دے گا اور جو چاہے گا محروم فرما دے گا. اور تیسرے وہ لوگ جو پورے اہتمام کے ساتھ جمعے کے لیے نکلتے ہیں، جمعے کے لیے آتے ہیں، پرسکون ہوتے ہیں، خاموش رہتے ہیں اور کوئی لغو بات نہیں کرتے، مسلمانوں کی گردنیں پھلانگتے نہیں ہیں، کسی کو تکلیف نہیں دیتے. تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ ایک جمعے سے لے کر دوسرے جمعے تک، بلکہ اس میں 3 دن اور، یعنی 10 دن کے جتنے ان کے صغیرہ گناہ ہیں سارے کے سارے اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں. اور آخری حدیث سنا کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ اس چیز کا بھی اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ تلقین فرمائی، اظہار فرمایا کہ اگر کوئی شخص مسلسل 3 جمعے جو ہے وہ ترک کر دیتا ہے، فرمایا کہ من تارک ثلاث جمعہ تہاونا بہا تابع اللہ علی قلبہ، کہ جو شخص تسلسل کے ساتھ 3 جمعے ترک کر دے تو اللہ رب العزت اس کے دل پر مہر لگا دیتا ہے. یہ وہی بات کہ دل سیاہ ہو جاتا ہے، دل انسان جس فطرت پر اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا ہے وہ فطرت مسخ ہو جاتی ہے. تو میرے بھائیوں، جمعے کی آج کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ جمعے کا خاص طور پر آپ اہتمام کریں. اس میں اپنے اگر کسی مسجد میں، ہماری اس مسجد میں ابھی تک ہم اہتمام نہیں کر سکے، خواتین کے لیے اہتمام ہو تو ان کو بھی لے کر آئیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم خواتین کو الگ تلقین فرمایا کرتے تھے اور ان کے لیے الگ دن متعین کیا کرتے تھے. اپنے بچوں کو لے کر آیا کریں. یہ شور ڈالتے ہیں ڈال دیں، کوئی مسئلہ نہیں. آپ تھوڑا خود بچوں کو سنبھال کے رکھیں، ان کے ساتھ بیٹھیں، ان سے محبت
محبت کریں، ان کو مسجد کے اندر لے کر آئیں. خواتین کے لیے اگر جگہ ہو تو ان کو لے کر آئیں. آپ خود اپنی اولاد کو لے کر آئیں، خود بر وقت آئیں اور پورا اہتمام کریں. اگر کوئی شخص جمعے کا پورا اہتمام کرتا ہے تو اس کے لیے وہ ساری خوشخبریاں ہیں جو آپ کی خدمت میں عرض کی ہیں. دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جمعے کے دن کی برکتوں سے ہم سب